بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کے عمل میں آپ کو ایک بہت سا آسان وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں جو بیسک میرے وظائف گزرے ہیں ان وظائف کی طرح آپ نے ذکر کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ رزق کی پریشانی میں، مالی تنگی میں اور کاروبار کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور جن کے لیے بہت مشکل ہے اپنے حالات میں اور آج کل کی مہنگائی میں سروائیو کرنا، تو اگر میری ہدایات کے مطابق یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کے حالات بھی بہتر ہوں گے، اور انشاءاللہ مال و دولت کی فراوانی بھی ہوگی، قرض سے نجات ملے گی۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز وہ نماز کی پابندی ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کم از کم 3 دن آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ نماز کی پابندی کریں پھر اس عمل کو کریں، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے اور درود پاک کی کثرت کرنی ہے، یعنی اس عمل کے علاوہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے یوں استغفار بھی پڑھتے رہنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے رہنا ہے۔ آپ کو ایک تو عجیب سی لذت ملے گی ان دونوں اذکار سے، مختصر ترین ذکر ہیں، اور ان دونوں کو آپ نے چلتے پھرتے کرنا ہے۔ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور استغفر اللہ میں آپ کے دل میں یہ خیال بھی ہو، ذہن میں یہ بات بھی ہو، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دیں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیں، میری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت سے استغفار کے ذریعے آپ توبہ کیجیے، اللہ رب العزت سے معافی مانگیے، اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے آپ محبت سے درود پاک پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام کے احسانات میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ میں اور آپ اس وقت انسان کی شکل میں موجود ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کی شکلیں مسخ نہ ہوں، ورنہ بنی اسرائیل والے اگر مچھلی کھا لیں، اللہ نے منع کیا، انہوں نے مچھلی کھائی، اللہ رب العزت نے بندر خنزیر بنا دیا، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو کملی والے کی دعائیں ہیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے آج ہم اس حال، ورنہ بچت کوئی نہیں۔ جس طرح ہم اعمال کر رہے ہیں، کیا ہم زیادہ اس بات کے حقدار نہیں؟ کیا زیادہ ہماری پکڑ نہیں ہونی تھی بنی اسرائیل سے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اپنی امت کے لیے۔ آج ہمیں اپنے نبی کا احساس ہی کوئی نہیں۔ سب سے ہلکی چیز ہمیں جو لگتی ہے وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو مختصر سی ریکویسٹ ہے، نبی علیہ السلام کی آخری وصیت تھی میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو نبی علیہ السلام کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ اس عمل کو ضرور کیجیے۔ نماز کی پابندی ہو، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی ہو، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کھانے کی چیز پہ دم کریں گے، اس میں برکت ہوگی، اور پیسوں پر دم کر لیں، بٹوے پہ دم کر لیں، جہاں پیسے رکھتے ہیں وہاں دم کر لیں، ایک بار صرف کریں بس، اور اس کے بعد ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے بسم اللہ سمیت کرنا ہے، محسوس ایام میں نہیں کرنا۔ اس کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو سبسکرائب کرنا یہ شرط ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کرنا آتا ہے، جن کو نہیں کرنا آتا ان کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے۔ اور
صرف ایک بار کرنا ہے، 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، اب اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے برکت کے لیے دعا کیجئے، اور کسی بھی چیز پر جس میں آپ برکت چاہتے ہیں اس پہ دم کر لیں۔ اس کے بعد آپ مستقل اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی سے بڑی پریشانیاں، ہر تنگی مشکل مصیبت میں سے اللہ آپ کے لیے راہ نکالیں گے انشاءاللہ اس عمل سے۔ اور معزز سامعین، اللہ رب العزت سے تعلق بہت ضروری ہے آج کل کے بے دینی کے دور میں، اور ایسی بے فکری کا دور ہے کہ بالکل احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے۔ ہم سب نے مر جانا ہے، ہم سب نے قبر میں جانا ہے، اور اللہ بڑے غفور و رحیم ہیں، اس کا دعویٰ کرنا اور یقین اس میں بہت فرق ہے۔ دعوے تو ہیں، ہمیں یقین کوئی نہیں۔ ماں باپ بڑی محبت کرتے ہیں تو بندہ ان کو ذلیل کرتا رہے، بھئی کیوں ماں باپ کو تنگ کرتے ہو؟ او جی بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے کون سا کچھ کرنا ہے؟ آپ کہیں گے تجھے شرم آنی چاہیے کہ ماں باپ اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنی محبت فرماتے ہیں اور ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، شرم آنی چاہیے، احساس کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ تعلق جوڑنا مشکل لگے تو چینج یور لائف کورس کریں۔ چینج یور لائف کورس کے لیے واٹس ایپ نمبر اور سپورٹ کے لیے بھی نمبر شو ہو رہا ہے، کیونکہ فری کورس کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں مستقل اب تو فری کورس کے لیے الگ اسسٹنٹ ہے جو سارا دن وہاں لگ جاتا ہے، اور ہدیہ سیکشن میں بہت کم لوگ ہیں، وہ میں خود بھی ڈیل کر لیتا ہوں، لیکن جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں ان کو بھی رپلائی کرنا، اس کے لیے ہمیں مستقل اب سپورٹ کی ضرورت ہے، ورنہ ہمیں اس کو بند کرنا پڑے گا۔ تو کائنڈلی سپورٹ کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ سپورٹ کے لیے نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔